الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا اتقوا الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن ہو تکبیر ہے اور سوچتی ہے یہ دنیا رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر اور سوچتی ہے یہ دنیا رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے عزیزان گرامی قدر انتہائی عزت و شان کے لائق علماء کرام بزرگان دین اور نوجوانان اہل سنت طلباء کرام حفاظ کرام حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات آج کی یہ انتہائی پروقار تقریب سعید الورسیہ اسلامک سینٹر کی ابتدائی تقریب کے طور پر انعقاد پذیر ہے میں سب سے پہلے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جناب حاجی محمد ثابت صاحب کو جنہوں نے دربار عالیہ اور دربار عالیہ سے منسلک جتنی بھی عمارت ہے اسے خالصتاً دین اسلام کی اشاعت اور ترویج اور ترقی کے لیے وقف کر دیا ہے اور پھر میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں برادر اکبر جناب عظیم مذہبی اسکالر حضرت العلامہ مولانا مفتی نذیر احمد چشتی صاحب کو جنہوں نے حاجی صاحب سے کامیاب مذاکرات اور کامیاب معاہدہ کرنے کے بعد اس علاقے میں ایک مرتبہ پھر یہ پختہ عزم اور ارادہ فرمایا ہے کہ دین اسلام کے کام کو اس علاقے کے اندر عروج دیا جائے اور دین اسلام کی اور تعلیمات قرآنیہ کی تعلیمات احادیث مبارکہ کی تعلیم کو وہ اس علاقے کے اندر عام کیا جائے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں اور یقیناً اس ادارہ کی جتنی بھی انتظامیہ ہے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اس عظیم کام کے لیے چن لیا ہے یہ کسی کی کوئی ذاتی کاوش نہیں ہے یا اس کی کوئی ذاتی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے لے آیا ہے یہ معاملہ کسبی نہیں ہے یہ معاملہ افرادی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہے قبلہ مفتی صاحب جو کہ علم دوست شخصیت کے ناطے سے اس علاقے میں جانے جاتے ہیں جو آج سے 15-20 سال قبل اس علاقے میں جیسے ہی ہم دونوں یہاں تشریف لائے یقیناً قرب و جوار کے اندر کوئی خاطر خواہ دینی ادارہ موجود نہیں تھا تو کوٹ دلی چند کی سرزمین سے ایک دینی ادارے کا جامعہ تعلیم و قرآن کے نام سے جو ہے وہ آغاز کیا اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا الحمدللہ تعالیٰ اس ادارے سے دین اسلام کا جو فیض عام ہوا آج اس علاقے میں اور قرب و جوار کی مساجد کے اندر الحمدللہ تعالیٰ اور یہ بات میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس علاقے کے اندر وہ ہربنس پورے کا علاقہ ہو وہ آپ کا یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ ہو اللہ کے فضل و کرم سے اکثر و بیشتر مساجد کے اندر جو علماء اور جو قرآن اور حفاظ موجود ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ علمی لحاظ سے ہمارے شاگردوں کے اندر شامل ہوتا ہے جو کہ خدمت دین کا عظیم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اور یہ بات بھی میں تحدیث نعمت کے طور پر کہوں گا، فخر نہیں ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا
کہ قبلہ مفتی صاحب نے سرزمین کوٹ سے ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی تعلیم کا جو آغاز کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ترقی دی ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر کے اندر ایک عالمہ جو ہے وہ کم و بیش موجود ہے، اور حفاظ بچیاں اور قاری بچیاں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور الحمدللہ یہی کڑی پھر آپ نے شروع کی گلشن دعوت کے ساتھ منسلک جو ہے وہ جامع مسجد بی بی ولایت، جو کہ تعمیر و ترقی کے مراحل کے اندر بھی دینی ادارہ ہے، اور ساتھ ساتھ دین اسلام کا کام بھی وہاں پہ درس و تدریس کا بھی شروع ہے۔ اور یہی طلب اور یہی درد لے کر آپ نئی آبادی جو سلامت پورہ میں جامعہ اویسیہ کے نام سے جو ادارہ چل رہا ہے، یقیناً آپ کو چند ماہ ہوئے، غالباً کوئی 1 سال کے قریب ہونے والا ہے، سال کے قریب ہونے والا ہے۔ تو 1 سال کے اندر آپ نے وہاں بھی انقلابی اقدامات اٹھائے، اور وہاں بھی دین اسلام کی ترویج کے لیے اور ادارے کو ترقی دینے کے لیے انقلابی سوچ کے ساتھ آپ آگے بڑھے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قبلہ مفتی صاحب کا تعلق علم سے ہے، اور علم دوستی یہ لازوال دولت ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ علم کو جتنا پھیلاتے ہیں یہ پھیلتا جاتا ہے، اس کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی مشن کو لے کر مفتی صاحب چل رہے ہیں کہ وہ کوٹ کنی چند کے علاقے سے جس ادارے کا سنگ بنیاد رکھا تھا، یہ علم ایسی دولت نہیں ہے کہ وہاں تک محدود ہو گیا، یہ علم وہ شمع ہے جسے ایک مرتبہ تک جلا دیا جاتا ہے تو یہ شمع بجھتی نہیں ہے، بلکہ دیے سے دیا روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ روشنی سے روشنی آگے نکلتی چلی جاتی ہے۔ تو یقیناً دراصل یہ وہ راستہ ہے، دراصل یہ وہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو دار ارقم کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا مرکز بنا لیا، اور صحابہ کرام کی تربیت کا دار ارقم کو مکی زندگی کے اندر مرکز بنایا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے تو صفا کے نام سے آپ نے ایک دینی ادارہ قائم کیا، اور اس دینی ادارے کے اندر 70 سے لے کر جو سیرت کی کتابوں میں حوالہ جات ملتے ہیں 250 کی تعداد تک طلبہ کرام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ صحابہ اس ادارے کے اندر موجود رہتے تھے، ہر وقت جو آقا کے فرمانات سنتے تھے اور حضور سے تربیت حاصل کرتے تھے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطنت اسلامیہ کے اندر اپنے تربیت یافتہ غلاموں کو، صحابہ کرام کو، مبلغین کو، کسی کو میرے کریم نبی نے شمال کی طرف روانہ کیا، کسی کو کس علاقے کی طرف روانہ کیا، تو یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ وہی نبوی مشن ہے جس کو علماء لے کر چل رہے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان بھی ہے کہ علماء امتی ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ نبیوں کی وراثت کیا چیز ہوتی ہے؟ نبیوں کی وراثت دنیا کی دولت نہیں ہے، نبیوں کی وراثت زمینیں اور پلاٹ نہیں ہے، نبیوں کی وراثت یہ نہیں ہے کہ جائیدادیں اور پلاٹ پڑھتے ہو اور تقسیم ہوتی ہو۔ نبیوں کی وراثت علم ہے، اور یہ علم جو انبیاء کی وراثت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر اس دنیا کے اندر آپ تشریف لے کر آئے، حضور آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی اور نبی بن کر نہیں آ سکتا ہے، حضور ختم نبوت کی شان سے دنیا میں آئے ہیں، لیکن علماء قیامت تک چمکیں گے، علماء قیامت تک رہیں گے جنہیں اللہ نے نبیوں کی وراثت کا فارس بنا دیا ہے، اور یہ علمی فیض تا صبح قیامت دیے سے دیا چلے گا، روشنی کے ساتھ روشنی آگے پھیلے گی، اور یہ مشن تعصب قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے دربار عالیہ پر فارسیہ اسلامک سینٹر کے نام سے جو تعلیمی مشن کا آج الحمدللہ افتتاحی تقریب کے اندر آغاز کیا جا رہا ہے، جس خلوص کے ساتھ اس کو شروع کیا جا رہا ہے، اور جس خلوص کے ساتھ اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ حاجی محمد ثابت صاحب نے یہ پوری بلڈنگ دین اسلام کے لیے جو ہے وہ وقف کر دی ہے، اور اس کو قبلہ مفتی صاحب اور ان کی انتظامیہ کے سپرد کر دیا ہے کہ یہاں پہ دین اسلام کا کام کریں۔ یقیناً ہم سنی لوگ ہیں اور ہم نسبت کے قائل ہیں، ہم عظمت رسالت پہ نہ مٹتے ہیں، ہم عظمت صحابہ
بیٹھتے ہیں، ہم عظمت اہل بیت کے پر بیٹھتے ہیں، یہ تو بڑی شان ہے۔ سنی کا عقیدہ یہ ہے، سنی کی محبت یہ ہے، اس امت کے ادنا سے ایک ولی کی قبر کی مٹی اس سے میسر آ جائے تو سنی اس پہ بھی قربان ہو جاتا ہے۔ ہم نسبت والے لوگ ہیں اور نسبت جو ہے وہ بڑا فائدہ پہنچاتی ہے۔ اصحاب کہف کے در پہ اگر کتا چند دن بیٹھا رہا تو کریم رب نے قرآن پاک میں کتے کے بیٹھنے اٹھنے کی نشستوں کا ذکر کر دیا۔ کہاں اللہ کا قرآن، کہاں کتاب الہی، کہاں یہ کتاب ہدایت، کہاں اس کے اندر ایک کتے کا تذکرہ رب تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ صرف تذکرہ بھی نہیں، کیسے وہ بیٹھتا ہے، کیسے وہ اٹھتا ہے، اس کے بیٹھنے اٹھنے کے تذکرے قرآن مجید کے اندر۔ یہ کمال اس کا نہیں ہے، یہ کمال اس نسبت کا ہے جو اس نے اللہ والوں کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑا ہے۔ تو مجھے یقین ہے، یقین محکم ہے، یقین کامل ہے کہ اللہ والوں کی چوکھٹ میں، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کر جس کام کا آج ہم ارادہ کر رہے ہیں، جس کام کی تقریب کے لیے آج ہم افتتاحی تقریب سجائے بیٹھے ہیں، یہ نسبت کی بہانے لے کر اگر ہم چلتے رہے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ ادارہ ایک عظیم ادارے کی صورت اختیار کر جائے گا، جب یہ عظیم ادارہ جس سے قرآن بھی امت کو ملیں گے، جس سے قرآن بھی قوم کو ملیں گے اور حفاظ بھی ملیں گے، انشاءاللہ اسی ادارے سے علماء اور فضلاء بن کر بھی انشاءاللہ نکلیں گے اور دنیا کے کونے کونے پر دین اسلام کا پیغام لے کر جائیں گے۔ تو گرامی قدر حضرات، یقیناً یہ وہ عظیم عمل ہے۔ دنیا میں جو پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر پہلے نبی تشریف لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا چیز عطا فرمائی اور فرشتوں پر جو ان کو فضیلت دی اور فرشتوں سے جو آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے سجدہ کروایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ جن چیزوں کا علم آدم کو دیا ہے اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ۔ تو جب فرشتے عاجز آ گئے کہ یا اللہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمیں اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو پھر جب آدم علیہ السلام سے کہا گیا تو آدم علیہ السلام نے وہ تمام چیزوں کے نام بتا دیے، وہ علم اس کا اظہار کر دیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا۔ تو جب علمی لحاظ سے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری فرشتوں پر ثابت ہو گئی تو میرے کریم رب نے اس معصوم مخلوق سے حکم مند فرمایا کہ اب میرے آدم کو تم سجدہ تعظیمی کرو۔ وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا جو اللہ کے حکم پہ ہوا، اور ہوا اس لیے کہ علمی لحاظ سے آدم علیہ السلام کو رب نے فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یقیناً یہ وہی مشن ہے، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کسی کو کسی پر کوئی برتری اور فخر نہیں ہے، صرف ایک ہی بنیاد ہے فضیلت کی، وہ ہے تقویٰ کا معیار۔ کوئی عربی ہے یا عجمی ہے، گورا ہے یا کالا ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر کسی کو دوسرے پر فضیلت ہے تو وہ تقویٰ کا معیار ہے، جس کے اندر جتنا زیادہ تقویٰ ہے، خدا کا خوف ہے، اس سے اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور خدا کا خوف کس کے اندر زیادہ ہوتا ہے؟ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ اللہ کے بندوں میں سے جو ڈرتے ہیں وہ اس امت کے علماء ہیں۔ علماء کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور یہی تقویٰ کی علامت ہے۔ جس کے اندر جتنا زیادہ تقویٰ ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ عظمت و شان ہے۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی اتنی زیادہ عظمت و فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ادارہ نہ صرف یہ ادارہ بلکہ 2 سے 3 ادارے مفتی صاحب کی زیر سرپرستی جو ہے وہ اس علاقے کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ احباب کا تعاون، آپ لوگوں کی محبتیں، آپ لوگوں کا خلوص اگر شامل حال رہا تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ تمام ادارے چاند اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ بات میں حدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ آج سے 2 سال قبل میں نے کلندر پورہ کے پسماندہ علاقے میں دینی ادارے کی بنیاد رکھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ
नाजरा की जो तादाद है बच्चियों की 200 बच्चियाँ और 100 बच्चा दरसे निज़ामी और हिफ्ज़ तजवीद के अंदर जो तालिबात की तादाद जा पहुँची है वो 100 के लगभग जा पहुँची है। एक साल के अंदर इतनी ज़्यादा तरक्की का होना ये सिर्फ और सिर्फ खुलूस है और दीन इस्लाम के साथ जो मोहब्बत है जो लेके हम चले और उसी का समर रब ताला ने आज ये अता फरमाया है। इंशाअल्लाह वही मोहब्बत है, वही नुक्ता नज़र, वही काविश है और वही तमन्नाई लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं। तो आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की पुरखुलूस मोहब्बतों से इंशाअल्लाह ये मिशन आगे बढ़ेगा और अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से इस मिशन को ज़रूर तरक्की अता फरमाएगा। सरज़मीन कोर्टुनिचन पर आप कई साल इदारा जो है वो तरक्की करता रहा, तालीमुल कुरान के नाम से, जिससे उलमा भी तैयार हुए, जिससे फज़ला भी तैयार हुए, हुफ़ाज़ भी तैयार हुए और आलिमा फाज़िला हमारी बेटियां और बहनें भी वहाँ से तैयार हुई। लेकिन हमारे साथ ज़माना की वजह से वो कड़ी, वो चैन जहाँ से टूटी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी चैन को, उसी कड़ी को मुफ्ती साहब ने दोबारा जोड़कर उसी तालीमी सिलसिले को दोबारा जो है वो इस इलाके के लिए जारी और सारी कर दिया है। इंशाअल्लाह ये फैज़ान जो है वो जारी और सारी रहेगा। ये हमारे मुर्शिद गिरामी शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अमीर अब्दुल्ला खान साहब का ये फैज़ान है, जिन्होंने हमारी तरबियत की, जिनके चौखट के टुकड़े हमने खाए, जिन्होंने हमें पढ़ाया और इस मकाम तक हम पहुँचे। और ये वालिदैन की दुआओं का सदका है, अल्लाह वालों की निस्बत का ये फैज़ान है कि हम दीन इस्लाम के काम के लिए। और आपको ये बात सुनकर खुशी होनी चाहिए कि किबला मुफ्ती साहब का जो मिजाज है और बल्कि हम सब का जो मिजाज है, जिस उस्ताद गिरामी ने हमारी तरबियत की है, उन्होंने हमारी तरबियत के अंदर ये चीज़ डाल दी है। उन्होंने कहा बेटा कि इस बात में अल्लाह का शुक्र अदा करें कि करीम रब ने अपने दीन के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है, ये अल्लाह की खास मेहरबानी है। और फिर फरमाया कि पूरी जिंदगी कभी दुनिया का लालच दिल के अंदर नहीं लेकर आना है, कभी दुनियावी मनसब और मर्तबे का लालच अपने दिल के अंदर पैदा नहीं करना है। फरमाया तुम दीन इस्लाम के साथ मुखलिस होकर खड़े हो जाओ और दीन इस्लाम का खुलूस के साथ काम करो, अल्लाह करीम तुम्हें सदका मदीने वाले आका का इज्जतें और शानें अता फरमाएगा। यकीनन बेलौस ये दीन इस्लाम की जो है वो खिदमत का जो सिलसिला है ये चल रहा है। अल्लाह ताला हमें तादम ज़ीज़ इस पर कारबंद रहने की रब करीम तौफीक अता फरमाए। मैं बारे दिगर हाजी मोहम्मद साबिर साहब को और किबला मुफ्ती नज़ीर अहमद चिश्ती साहब को और दीगर उनके जो रफ़का हैं और हमारे इस मिशन के साथ जो आबाद खड़े हैं, अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद इमरान रिजवी साहिब, अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अदनान साहिब, अल्लामा हाफिज़ अब्दुल रशीद साहिब और दीगर हमारे जितने भी अहबाब हैं और हमारे इस इदारा के दरसे निज़ामी के अज़ीम मुदर्रिस हमारे शागिर्द रशीद हज़रतुल अल्लामा मौलाना खलील अहमद सरदारी नक्शबंदी साहिब जो दरसे निज़ामी की टीचिंग का फरीज़ा सब अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। तो मैं सबको हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ये तौफीक बख्शी है और रब करीम ने अपनी निगाह रहमत से तुम्हारा ये इंतखाब किया है और दीन इस्लाम की खिदमत का तुमसे काम जो है वो लिया जा रहा है। कि मोहम्मद से वफा तुम्हें तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तुम्हें तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम भी तेरे है, अमा अलैना इल्लल बलाग।